یہی سبق ہے حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ. عرس مبارک منانے کا فائدہ تب ہے کہ عرس مبارک کی آئین تو گھر لے جائیں. ہم ساری زندگی عرس اور آراس مناتے رہے پر آئین کی سمجھ نہیں آئی کہ آئین کا مطلب کیا ہے. مجھے صرف یاد دلائیے گا, میں بتاؤں گا عرس کی آئین کا مطلب کیا ہے, وہ تھوڑی دیر بعد اس کا ذکر کریں گے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم. اب غنائے قلب کیا ہے, استغنا کیا ہے, اور بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابیوں, اس کی طرف دیکھو, اس کی طرف دیکھو جو مال میں, جمال میں, اولاد میں, منصب میں, جاہو منصب اور مقام میں تم سے کم تر ہو, صرف اسے دیکھا کرو. جو مقام میں, مرتبے میں, عزت میں, علم میں, جمال میں, مقام میں تم سے کم ہو, اسے دیکھا کرو. یا رسول اللہ پھر کسے نہ دیکھا کریں؟ فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. جو مال میں, جو جاہ میں, جو جمال میں, جو زینت میں, آلائش میں, آرائش میں اور زیب و زینت میں, دنیا میں تم سے فوقیت رکھتا ہو, اسے مت دیکھو. جو تم سے کم تر ہے اسے دیکھا کرو. کسی صحابی نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ کیوں دیکھا کریں؟ تاکہ جس کے پاس علم, عمل, جمال, زینت اور آسائش تم سے کم ہے, جب تم اسے دیکھو گے تو جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس طرف نظر پڑے گی تو شاکر ہو جاؤ گے. اگر اپنے سے برتر کو دیکھو گے, اپنے سے اعلیٰ اور افضل کو دیکھو گے تو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہو گے تو شکر گزاری کبھی نہیں پیدا ہوگی. میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں, یہاں سے آپ اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں گے. شیخ سعدی الشیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سفر کر رہا تھا, جمعے کا وقت تھا, تو میں نماز جمعہ کی غرض سے میں جامع مسجد میں داخل ہو گیا اور اپنی جو جوتیاں تھیں وہ میں نے باہر سیڑھیوں پر رکھ دیں, جیسے آپ بھی رکھتے ہیں, واپس آتے ہیں تو حضور داتا صاحب جوتی رکھی, جوتی غائب ہو گئی, آپ دوسری کی جوتی پہن کر آ گئے. اب وہ انہوں نے واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جوتیاں ہی غائب ہیں. تو امام سعدی الشیرازی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے مولا, جو تیرے گھر حاضر ہو کر تیری نماز پڑھے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے کہ اس کی جوتیاں ہی غائب ہو جائیں. فرماتے ہیں یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اتنے میں سامنے دیکھا کہ بادشاہ وقت کا ولی عہد آ رہا ہے اور ارد گرد اس کے حصار ہے, اس کے سیکیورٹی گارڈز کا, اس کے عملے کا, اس کے امراء کا, شہزادوں کا ایک جھرمٹ ہے, اور جھرمٹ کے درمیان وقت کے بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے. جب میں نے ذرا نظر جھکا کر دیکھی, اس کے پاس سب کچھ ہے اور 10,000 جوتے لینے کے وسائل بھی ہیں پر پہننے کے لیے پاؤں نہیں ہیں. اسی وقت میں نے اپنے آپ کو جھڑک دیا, جھنجھوڑ دیا, میں خدا کے حضور گر گیا, سجدہ ریز ہو گیا. میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کیا ہوا؟ میرے جوتے ہی چوری ہو گئے. وہ جو بادشاہ کا بیٹا ہے کائنات کے جوتے خریدنے کی طاقت رکھتا ہے پر پاؤں نہیں. اس لیے فرمایا کہ ہاں اس کو دیکھو جو ہر شے میں تم سے کم تر ہے, کیونکہ کم تر کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھو گے. جب اعلیٰ اور افضل سمجھو گے تو خدا کی نعمتوں پہ شکر گزار ہو جاؤ گے, جھک جاؤ گے. پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اسی ضمن میں پھر وہ فرماتے ہیں اور علامہ ابن حبان الصحیح میں اسے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا, فرمایا یا ابا ذر اترا کثرت المال هو الغنا. پھر میں غنا کی بات کر رہا ہوں. فرمایا اے ابو ذر کیا تم کثرت مال کو غنا سمجھتے ہو؟ کسی کے پاس مال کی کثرت ہو جائے تو تم اس کو غنا سمجھتے ہو؟
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا نام یا رسول اللہ میں تو یہی سمجھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا فترا قلت المال هو الفقر، فرمایا کیا تم قلت مال کو فقر سمجھتے ہو؟ جب کسی کا مال کم ہو جائے اور مال قلیل ہو جائے، اس میں قلت واقع ہو جائے، کیا تم اسے فقیر سمجھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا نام یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا انما الغنا غنى القلب، فرمایا غنا یہ ہے جو دل کا غنی ہو جائے وہ اصل غنا ہے، جو دل کا غنی ہو جائے وہ اصل امیر ہے. فرمایا والفقر فقر القلب، اور جس کا دل فقیر ہو جائے وہ فقیر ہے، جس کا دل امیر ہو جائے وہ امیر ہے، وہ غنی ہے، وہ مستغنی ہے. اور ہم ان کی بارگاہ میں جڑے بیٹھے ہیں جو جب سے آئے ہیں تب سے غنی ہیں. سائیکل تھی تو تب بھی غنی ہیں، پیدل چلتے تھے تب بھی غنی ہیں، کچھ بھی نہ تھا تب بھی غنی ہیں، آج بھی ہے تو تب بھی غنی ہے. اگر قلب کی کیفیت میں فرق آ جائے تو وہ فقیر ہے، اور قلب ویسے رہے جیسے پہلے دن تھا تو وہ امیر بھی ہے، وہ غنی بھی ہے.